15ویں حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے مسئلہ آ کر پوچھا کہ یہ بتائیے کہ موضوع پر مسح کرنے کی مدت کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ تم جا کر علی سے یہ مسئلہ پوچھو، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں مجھ سے بڑے عالم ہے اور انہوں نے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ سے زیادہ صحبت کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ لیں، مجھے اگلے دن ایک ناسبی نے کہا کہ جی حضرت عائشہ سے کوئی علی کی تعریف ہی ثابت نہیں۔ میں نے کہا یہ ناسبی ہو، قرآن حدیث پڑھو تو تمہیں پتہ چلے۔ عائشہ کہہ رہی ہیں جو اتنے بڑے صحابہ کی استاد ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے بڑا عالم علی ہے۔ صحیح مسلم ہے، اس کو ضعیف بھی کو ناسبی ثابت کر سکتا ہے۔ موضوع کے چیپٹر میں پہلی 3 حدیثیں یہی ہیں، علی مجھ سے بڑا عالم ہے، علی سے جا کر مسئلہ پوچھو۔ الحمدللہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور اسی پہ میں نے پورا وہ لیکچر دیا ہے، انسانیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور ہمارا ریسرچ پیپر بھی ہے جو ناسبیت، رافضیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، ahlsunnatpark.com پہ۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا، اس سے یہ بات بھی چلی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ بغض رکھنے والی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا علی اس معاملے میں مجھ سے بڑے عالم ہیں، انہوں نے زیادہ وقت سفر میں گزارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان سے مسئلہ پوچھو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں پھر سیدنا علی کے پاس آیا تو سیدنا علی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سفر کے دوران 3 دن اور 3 رات تک موضوع پر مسح کرنے کی اجازت دی، اور قیام کی حالت میں 1 دن اور 1 رات، یعنی 5 نمازوں تک، اور اس میں 15 نمازوں تک۔ باقی یہ مسافر کے احکام کیا ہے، اس پہ ہمارا مسئلہ نمبر 29 کے نام سے تقریباً 50 منٹ کی گفتگو ahlsunnatpark.com پہ رکھی ہوئی ہے، وہ اس کو آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں سے ہی بات پتہ چلی کہ جرابوں پر موضوع پر مسح کرنا جو ہے یہ الحمدللہ سنت ہے۔ اب آخری مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں کلیئر کر دوں جرابوں اور موضوع کے حوالے سے، یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے۔ تو بھائیو یہ بات سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں چمڑے کے موضوع کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خفین، خفین، ان پر بھی مسح کرنا سنت ہے۔ اور دوسرا لفظ جو ہے جراب کے لیے عربی کا لفظ ہے جورابین، عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق جو پاؤں پر لفافے کی شکل میں کوئی چیز چڑھائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جورب، اس پر بھی مسح کرنا کم از کم 5 صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ کا اجماع ہے، کوئی مخالفت ثابت نہیں۔ تو خفین کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں، اختلاف بھی نہیں ہے، بخاری مسلم میں بھی حدیث موجود ہے۔ جرابین کے حوالے سے میں تھوڑا بیان کر دوں، سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 159 نمبر حدیث ہے، اور جامعہ ترمذی میں 99 نمبر حدیث، یہ ایک ہی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح فرمایا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ سلف کا منہج جو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے لکھ دیا وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ امام ابو داؤد صاحب لکھتے ہیں کہ سیدنا علی، سیدنا عمر، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے، خلفائے راشدین میں سے سیدنا عمر اور سیدنا علی بھی۔ اور امام ترمذی لکھتے ہیں اس کے ساتھ کہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مسح کرنا جرابوں پر ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اس مرض میں جس میں ان کی وفات ہوئی جرابیں پہن کر ان پر مسح کیا اور کہا کہ آج میں نے وہ کام کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مرنے سے پہلے مرض والے جو اس وفات والے مرض میں جرابوں پر مسح کر کے اپنے اس معاملے سے رجوع کر لیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ کہ دیوبند میں سے بھی اور بریلوی حضرات میں سے بھی جن لوگوں نے ترجمے کیے ہیں ابو داؤد اور ترمذی کے، انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ جراب کے اوپر مسح ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، امام ترمذی نے لکھا ہے کہ جراب موٹی ہونی چاہیے۔ موٹی جراب وہ جراب ہوگی جس سے جسم کی رنگت باہر نظر نہ آئے۔ یہ جو شرطیں لگائی ہیں نا کہ پانی اندر نہ جائے، یہ نہ جائے، وہ نہ، یہ سب جھوٹ ہے، کہیں موجود نہیں ہے۔ باریک جراب نہیں ہونی چاہیے جیسے عورتیں پہنتی ہیں وہ جس میں سکن نظر آتی ہے۔ اس کی حکمت مجھے سمجھ آئی ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنے گی کہ ننگی نظر آئیں گی، تو لباس تو نہ ہوا جس میں جسم نظر آئے، لہٰذا وہ جرابیں نہ ہوئی جن میں سے جسم نظر آئے۔ تو عموماً ہماری جو جرابیں ہوتی ہیں وہ صحیح موٹی جرابیں ہی ہوتی ہیں جو ہم بلیک پہنتے ہیں، جو عام طور پر مل جاتی ہیں۔ موٹی جراب ہے، اس میں جسم نظر نہیں آتا، لہٰذا اس جراب کے اوپر الحمدللہ مسح ہو جائے گا۔
اور خدا کے لیے یہ میں مولویوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ امت کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے اور چمڑے کے موزوں کے اوپر آپ جو لوگ آفیسز میں جاب کرتے ہیں وہ اپنی بوٹوں کے اندر کیسے موٹے موزے پہن کے جائیں، 2 نمبر بڑا بوٹ لیں. پوری امت کو انہوں نے اس سنت سے محروم کر دیا. اور میرے تو پرسنلی خود سردیوں میں پاؤں بہت زیادہ خراب ہو جاتے تھے، میں جراب کی ہو جاتا ہے، ہمیں تو یہ پتا ہے جراب پہ مزہ نہیں ہوتا، آج بھی بہت مشہور ہے آج کل بھی. بھائی صحابہ کا اجماع ہے اور 5 صحابہ میں نے بتایا، سیدنا علی سے، سیدنا عمر سے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، سیدنا برا بن عازب سے، سعد بن سعد سے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، المصنف ابن ابی شیبہ میں جو 37,943 احادیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل ثابت ہے الحمدللہ. جرابوں پر مسح کرنے پر اجماع ہے صحابہ کا، کوئی مخالفت الحمدللہ موجود نہیں. لہذا خفین ہو یا جرابین ان پر مسح کرنا بالکل ٹھیک ہے. اور مسح کرنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں کہ دایاں ہاتھ لے کے پانی پر پانی جو ہے الٹے ہاتھ پر گرایا، دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسح کیا اوپر والے حصے کا ایسے، اور بائیں سے بائیں یہ پاؤں اگر اس کو سمجھ لیں دونوں ہاتھوں سے یوں کر کے مسح کر لیا. پاؤں کے تلووں کا مسح کرنا ضروری نہیں، اوپر سے ہی مسح کریں گے تو جراب پہ بھی مسح جائز ہے اور خفین پہ موزوں پر بھی مسح